نہیں دیکھیں، فیصل صاحب نے ٹی وی پہ بیٹھ کے تو یہی بات کرنی ہے، اور اگر ان کی جگہ ہوتا تو یہی کہتا، ظاہر سی بات ہے. اور ان کو یہ بالکل پتہ ہے، اور پوری پیپلز پارٹی کو پتہ ہے کہ کس نے کی ہے یہ باتیں، اور یہ ایک دو دنوں میں نہیں ہوئی ہیں، کئی دفعہ چیزیں ہوئی ہیں. اور جب یہ پرابلمز ہوئی ہیں تو رائٹ فرام ٹاپ ٹو باٹم تمام لوگوں کو بتایا بھی گیا، اور ان سے بات بھی کی گئی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم دیکھتے ہیں. تو کوئی بھی کارنر ایم کیو ایم نے چھوڑا نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جو ان کی فیصل صاحب کی یہ آرگیومنٹ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی وہاں پہ، دیکھیں اتنا تو ہم بھی سمجھتے ہیں، اور ہم نے تو بہت سارے معاملات میں گیون کیا ہے، اور کبھی ہماری مرضی نہیں بھی ہوئی ہے، اور جب بھی ہم نے ساری باتیں مانی ہیں. ایسا نہیں تھا کہ ایم کیو ایم اس بات پہ انسسٹ کرتی کہ خدا نہ خواستہ پہلے سے یہ چیزیں ریویل ہوئی بھی ہوتی اور الیکشن خطرے میں لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہوتا، اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اس طرح کی ہوتی، اور ایم کیو ایم کہتی نہیں الیکشن کراؤ. نہیں، ایسا نہیں ہے، میرا نہیں خیال ہے. اور شہر میں اگر قیمتی جانیں ہوتی، ایک بھی قیمتی جان ضائع ہوتی تو اس کا وی ووڈ ہیو بین دی بگیسٹ لوزر، ہم سب سے بڑے جو ہے وہ لوزر ہوتے شہر میں، اس لیے کہ ڈیفینیٹلی ہمارا اسٹیک ہے، اور ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی بھی لوزر ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کے پاس ہوم منسٹری ہے، ان کے پاس جو ہے وہ فیڈرل منسٹری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کسی بھی غلط اقدام کے اوپر یا قدم کے اوپر ہم اگر لاجک نکال کر لے کر آئیں گے اور اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے تو معاملات اور حالات اور جو کانفیڈنس لیول ہے اور اس میں اور زیادہ خرابی پیدا ہوگی. ہم بہت اچھی اگر بات ہے، پہلی والی بات کہ جس نے غلطی کی وہ جس نے کیا یہ غلط کیا، اور ہمیں بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ بھائی ہم تو کولیشن پارٹنر پاکستان میں ہمارے 2-3 لوگ جیتتے تو پیپلز پارٹی کے ہی بلاک کو جوائن کرتے وہاں پر، تو کون سی ایسی آفت آتی چلی جا رہی تھی؟ اگر تو جو لوگ ہم سے ڈیل کر رہے تھے، ایم کیو ایم سے ڈیل کر رہے تھے، اگر تو یہ ساری باتیں وہ ہمیں پہلے بتا نہیں چکے ہوتے کہ بھائی اگر آپ نہیں مانو گے تو ہم یہ کریں گے، اور انہوں نے اس وقت کسی لا اینڈ آرڈر کا حوالہ نہیں دیا، انہوں نے کسی اور بات کا حوالہ نہیں دیا، انہوں نے اسٹریٹ اوے ایک دفعہ نہیں انہوں نے پرسسٹنٹلی اس والی بات کو انفورس کیا ہے. جو انہوں نے کیا وہ پہلے کہہ چکے تھے کہ ہم یہ کریں گے اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں، اور ہم لوگ انوالو رہے ہیں میٹنگز میں، تو ایسی بات نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اور بھی چینلز پہ فیصل رضا عابدی صاحب کی یہ والی گفتگو ایک آدھ جگہ سنی ہے کہ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے یہ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہوگی لا اینڈ آرڈر. میں ان کی انٹینشن کو اور اس رپورٹ کو نہیں کہتا غلط، یا میں اس کے اوپر جو کوشچن نہیں کرتا ہوں، بٹ وہ تو ایک جو ہے وہ ایکسٹرنل افیئر تھا. لا اینڈ آرڈر تو الیکشن ہو یا نہ ہو شہر میں ویسی تھریٹس انڈر تھریٹ ہے. کراچی چونکہ فائنینشیل اور بزنس ہب ہے اور پاکستان کی بیک بون ہے، تو یہ دشمنوں کو پتا ہے کہ اگر پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے تو جب تک کراچی کو تباہ نہیں کرو گے جب تک پاکستان تباہ نہیں ہو پائے گا. تو وہ تو الیکشن ہو یا نہیں ہو روزانہ ہی کچھ نہ کچھ سوال کا جواب ہی دے دیں کہ کن لوگوں نے کہا الیکشن کی اس کینسلیشن سے اس کو کلب نہ کریں. کن لوگوں نے کہا مصطفیٰ کمال صاحب؟ I can't hear you. اچھا you can't hear me، ہم اس کو ٹیکنیکلی ٹھیک کرتے ہیں، مگر ابھی مشاہد بلال صاحب سب سے اہم سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ کیا متحدہ قومی موومنٹ کا پاکستان مسلم لیگ نون کا اتحاد ہو سکتا ہے کسی بات پر؟ دیکھیں یہ یعنی کہ ابھی فی الحال تو اعلان کیا ہے ایم کیو ایم نے کہ وہ اپوزیشن میں آ رہے ہیں، اور ہم نے ان کا خیر مقدم اس لیے کیا ہے کہ ہم ایک اپوزیشن کی بڑی پارٹی ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خاصی تعداد میں 25 کے قریب قومی اسمبلی اور 6 سینیٹر ہیں، تو ظاہر ہے وہ جب اپوزیشن میں آئیں گے تو کردار اپوزیشن کا زیادہ مؤثر ہو جائے گا. اور اس وقت جو صورتحال ہے، لیکن اپوزیشن میں آ تو وہ رہے ہیں، مگر آپ لوگوں کے بارے میں، آپ لوگوں کے آپس میں جو بات چیت ابھی کچھ دنوں پہلے ہوئی ہے، اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا آپ لوگوں کا اتحاد دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں کون سی ایسی پارٹی ہے کہ جس کی ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف نہیں رہا، پاکستان مسلم لیگ کا اور پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ بیٹھی ہے، لیکن میں تھوڑا سا آپ کو دکھا دوں، لیکن اس کا یہ مطلب کہیں نہیں ہوتا کہ آپس میں دشمنی ہو یا آپ کسی زیادہ سے زیادہ یا کم سے کم نکات پہ اکٹھے نہ ہو سکیں. مطلب یہ ابھی فرض کرے اتحاد کا یہ مطلب بھی نہیں ہوتا کہ یہ اتحادی پارٹی ہیں نا 4 جس میں سے 3 باہر آ گئیں، تو اتحاد کا یہ بھی مطلب نہیں ہوتا میں تھوڑا سا آپ کو دکھانا چاہوں گی، تھوڑا سا یاد کرانے کے لیے کہ چودھری نثار نے کیا کہا تھا متحدہ قومی موومنٹ کے بارے میں. لندن کے ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر کا میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے، وہ بھی ہم سامنے لے کے آئیں گے تاکہ قوم کو بھی علم ہو کہ بہت سارے وقت میں جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں
یہ ہوش میں نہیں. اور اس کے جواب میں متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے کیا کہا وہ بھی ذرا سن لیجیے. پنڈورا باکس مت کھولے, ہمارے پاس بھی بہت سارا مواد ہے. وہ شہباز شریف اور نواز شریف اور چودھری نثار تیرے کو پورا پنڈ ہی جانتا ہے. تو وگ لگا کے پھرتا ہے مسٹر بین. تم جنرل جیلانی کی پیداوار ہو, تم جنرل ضیاء الحق کے پیروکار ہو, اور تم جنرل مشرف کے شکر گزار ہو کہ جس سے معافی مانگ کر تم اس ملک کو چھوڑ کر بھاگے تھے. 120 صندوق لے کر بھاگے تھے, نوکروں کی فوج لے کر بھاگے تھے, اور اب تمہیں انقلاب کی باتیں یاد آ رہی. جی, ماضی کا میں نے تھوڑا سا آپ کو حوالہ دیا. سینیٹر صاحب, کیا پہلے آپ لوگ معافی مانگیں گے ایک دوسرے سے جو باتیں کہی گئی ایک دوسرے کے بارے میں؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہمارے آپس میں اختلافات ہیں, نہ صرف ایم کیو ایم سے ہیں, دیگر پارٹیوں سے. آپس کے نہیں ہیں, وہ سب کے سامنے آ کے جب بات کر دی گئی تو پھر وہ کھل کر عوام کو کہنے والی بات. بات تو سن لیں نا, ایک امپورٹنٹ بات ہو رہی ہے. دوسری پارٹیوں کے ہمارے ساتھ بھی ہیں. اچھا, یا تو یہ مسائل ریزالو ہو جاتے ہیں بیٹھ کے بات چیت سے, یا نہیں ہوتے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے, آپ اکٹھے اپوزیشن میں یا حکومت میں بیٹھ نہیں سکتے. بہتر یہ ہے, بہتر صورتحال یہ ہے کہ بیٹھ کے اپنے مسائل کو ریزالو کیا جائے. اور نہیں بھی ریزالو ہوتا تو ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کوئی فرق, اختلافات برقرار رہتے ہوئے بھی آگے بڑھا جا سکتا. کیا مصطفیٰ صاحب, کیا اختلافات پیپلز پارٹی سے اتنا زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہونے والے ماضی قریب کے اختلافات چھوٹے پڑ گئے ہیں ان اختلافات کے آگے؟ دیکھیں, ایک تو پہلے میں یہ کہوں گا, جو آپ نے کلپس جو دکھائی ہیں وہ یہی میڈیا کی, میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک میں گیمکری کہوں یا میں ایک ایسی چیز کہوں کہ جس پہ جلتی پہ تیل ڈالنے والی بات ہے. آپ کا بالکل پورا حق ہے, میڈیا, آپ لوگ آزاد ہیں اور آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں. اور آپ یہ بھی بولیں کہ میری بات تو سن لیں آپ کائنڈلی. میں یہی کہنے جا رہا تھا آگے کہ وہ آپ یہی کہیں گے کہ بھائی جو کہا گیا ہے تو وہ دکھایا جا رہا ہے. کہا تو بہت ساری جگہوں پہ بہت ساری چیزیں کہی جاتی ہیں. آپ اپنے گھر پہ بھی جب باتیں کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں سے, اپنے لوگوں سے, اپنے دوست احباب سے, بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں. اور کاش ہم ایک دوسرے کی موویز بنا لیا کریں اور اس کے بعد دکھا رہے ہوں, تو دیٹ مینس کہ کبھی کوئی کسی سے پھر جو ہے وہ گفتگو صحیح طریقے سے کرے ہی نہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہوئی ہیں چیزیں, ہوئی ہیں بالکل, یہ تو ریکارڈ پہ پوری دنیا جانتی ہے. لیکن اگر اس بات کو لا کر اس بات کو یہ بتانا ہے کہ جی آپ یہ ساری چیزیں دیکھیں. اب یہاں پر میں آپ کو بتا دوں, نہ تو جس پارٹی کو ہم چھوڑ کر اپوزیشن میں بیٹھ رہے ہیں جو کہ پیپلز پارٹی ہے, نہ تو ان سے ہماری دشمنی ہے, نہ اگر کسی سے ہمارے ایشوز کے اوپر کہیں پہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو نہ ان سے دشمنی تھی. دشمنی کسی سے نہیں ہے. ایشوز پہ, پوائنٹس پہ ہمارے اختلافات تھے, ہیں اور آگے بھی رہیں گے. آپ منیمم میچول انڈرسٹینڈنگ پہ چیزوں کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک بات کہوں آپ سے, اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات کہوں, گھر میں کہی گئی 4 پردوں والی بات کو آپ لیڈرز کی, سینئر لیڈرز کی میڈیا کے سامنے کہی ہوئی بات سے کیسے کمپیئر کر رہے ہیں؟ سوری, گھر میں کہی گئی باتیں جو کہ ہم سب کہتے ہیں, ان کو آپ سینئر لیڈرز کی, ذمہ داران کی کہی ہوئی باتوں سے کیسے ملا سکتے ہیں؟ میں تو اس کو اچھا کہہ ہی نہیں رہا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں یہ بہت بری چیز ہوئی ہے. جو بھی چیز جس کے ساتھ جب بھی ہوئی ہے بہت بری چیز ہوئی ہے. لیکن کیا ہم بری چیزوں کو پروپیگیٹ کر کے, دکھا کے, بار بار کر کے ہم اس سے جو ہے وہ کوئی گین حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ یقیناً یہ تو میں نے تو صرف یہ سوال کیا ہے کہ کیا آپ لوگ بیٹھ کر یہ اپنے اختلافات دور کریں گے؟ دیٹ از the question. نہیں, میں دیکھیں, ایک تو نمبر 1 یہ میں آپ کو بالکل کرٹیسائز نہیں کر رہا اس والی بات پہ, نہ مجھے حق بھی نہیں پہنچتا اس والی بات پہ. آپ کا رائٹ ہے, آپ یہ بالکل دکھائیں. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے, یہاں پر جس پارٹی کو ابھی ہم چھوڑ کر ہم اپوزیشن میں جا کر بیٹھ رہے ہیں, ہمارے ایشوز پہ سارے دوست جانتے ہیں کہ ہمارے تو بہت سارے اختلافات رہے ہیں. اور آئی تھنک کہ جتنی بمپی ڈرائیو رہی ہے پوری اس 3 سالوں کی, سب کے سامنے آیا ہے. تو ایشوز پہ اختلافات جو ہے وہ ہوتے ہیں, آج بھی ہیں اور رہیں گے. ہمیں آج میں سمجھتا ہوں کہ, اور ہم آج دیکھیں, ہمیں میچور پالیٹکس کرنی چاہیے. آج ایسا نہیں ہونا چاہیے کسی کو یہ پرسیو کوئی نہ کرے کہ کل اگر ہم جا کر اپوزیشن میں, آج اگر ہم جا کر بیٹھ گئے ہیں تو ہم نے کوئی لڑائی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے, یا حکومت سے ہم جو ہے وہ حکومت گراؤ تحریک چلانا شروع کر دیں گے, یا ہمارا کوئی اور دوسرا ایجنڈا ہے. ایسا بالکل نہیں ہے.
ہم ڈیموکریٹک ہم نے اپنا رائٹ استعمال کیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ڈیموکریٹک اپوزیشن کو ڈیموکریٹک انداز میں ہی اس کو ڈیل کیا جائے. ڈیموکریٹک انداز سے ڈیل کیا جائے, مگر یہی میں جاننے کی کوشش کری ہوں ڈیموکریسی ہے کیا, کیونکہ آج جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں آپ لوگ اس قسم کی باتیں کر چکے ہیں. خود چودھری پرویز الہی نے کہا کہ پیپلز پارٹی بانی ہے دھاندلی کی الیکشن میں. دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں, اگر خطاب کے اوپر ہی آپ نے ہر چیز کا تعین کرنا ہے تو پھر جواب تو مصطفیٰ بھائی نے دیا, اور میں اسی سوچ کو آگے بڑھاؤں گا. خطاب جو ہے وہ تحفظات پہ مبنی ہوا کرتے ہیں, رائٹ. خطاب جو ہے وہ تعلقات کی سیج کو وسیع نہیں کیا مگر وقت کے ساتھ تعلقات بدل سکتے ہیں, بات کر رہا ہوں, بہت سیریس بات ہے, بات سنیں. یہ اور ان تمام اینکر صاحبان کے لیے بھی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم سے علیحدگی کرنی ہوتی تو 2 دن ہوئے ہیں استعفے دیے ہوئے. ہم نے آج تک ایکسیپٹ نہیں کیا, ہم پوری کوشش کریں گے. لیکن لاسٹ ٹائم کہہ چکے ہیں میری بات سنیں, ہمارا سب سے بڑا حصہ ہے, آپ اس کو ہماری شکست, آپ سمجھتی ہیں ہماری شکست ہے, آپ اگر یہ سمجھتی ہیں ہماری شکست ہے تو ان کو واپس لانے میں ہی ہماری چیز. آپ لوگ واپس لانا چاہتے ہیں؟ بالکل لائیں گے. آپ سے آخری سوال مصطفیٰ کمال صاحب, کیا آپ لوگ واپس آئیں گے؟ میں روز اس دن سے پوچھ رہی ہوں, اس دفعہ واپسی کا کوئی راستہ کھلا ہے؟ نہیں, ایشوز کے اوپر ساری جو ڈفرنسز ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بھی گیون کیا ہے ان پورے 3 سالوں میں. ہم پاکستان کے, آپ کو پتہ ہے فرام دا ویری فرسٹ ڈے آصف علی زرداری صاحب کو الطاف بھائی نے نومینیٹ کیا, پروپوز کیا فار دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. پھر میں سندھ کے حالات آپ سب لوگوں کو پتہ ہیں, کیسی کیسی باتیں ہوئی ہیں, میڈیا کے اوپر کیسی باتیں ہوئی ہیں, کیا کیا کہا گیا, سب چیزیں. ان ساری چیزوں کے باوجود, بلکہ ایم کیو ایم کے اوپر آپ لوگوں نے تو بیٹھ کر الزام بھی لگایا کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ حکومت سے چمٹی رہنا چاہتی ہے. لیکن واپس آئیں گے کہ نہیں سوری مصطفیٰ کمال صاحب, کیونکہ وقت کم ہے. واپس آئیں گے, ملک کے لیے آئیں گے نا, آپ کے لیے تھوڑی. یس اور نو, واپسی کا راستہ. نہیں واپس نہیں آئیں گے فریا, اس لیے کہ یہ ڈیفینیٹلی ہمیں بھی لوگوں کو جواب دینا ہے. پکا, اور جو ہے وہ اس کی کیونکہ ابھی آپ نے کہا سیاست میں باتیں کہی جاتی ہیں اور پھر وہ بعد میں تبدیل ہو سکتی ہیں. آپ ایک کام کریں نا فریا ادریس, اس کو بھی ریکارڈ کر لیں تاکہ اگر کبھی واپسی ہو جائے تو پھر آپ لوگ یہ بھی تان دیں گے. میری بات اگر کبھی واپسی ہو جائے مجھے پروگرام ختم کرنا ہے. سارے اختلافات اپنی جگہ, لیکن 3.5 سال کے اندر جو ایم کیو ایم نے ہمارا ساتھ دیا, جمہوریت کو پروان چڑھانے, شکریہ ادا کیا کرنا, بار بار منائیں گے, آپ جتنا کہہ لیں ہم تو بار بار منائیں گے. مصطفیٰ کمال صاحب, سینیٹر مشاہد اللہ, سینیٹر فیصل زابی, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. ہمارا کنکلوژن یہی نکلا کہ سیاست میں جو باتیں کہی جاتی ہیں وہ وقت کے تحت کہی جاتی ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ آگے آئندہ دنوں میں کوئی بھی تبدیلی دیکھی جا سکے. مگر ہم نے کل ایک پول کیا, جواب آپ نے دیا, اس کے مطابق 98.4% پیپل سیڈ یس, 1.06 نے کہا نہیں. یعنی ہمارے پول جو کہ نیوز بیٹ کی فیس بک کے اوپر پروگرام میں شامل تھا, ٹیکسٹ کے تھرو آپ نے اس میں حصہ لیا, اس کے مطابق لوگوں کا خیال یہ ہے کہ صدر آصف علی زرداری صاحب کی مفاہمت کی پالیسی کا اب متحدہ قومی موومنٹ کے جانے کے بعد خاتمہ ہو چکا ہے. مگر جاتے جاتے 16 ماہ سے انصاف کی تلاش میں شہری اقتدار میں حکومت کے دروازے کھٹکھٹانے والی سندھ کی بیٹی حلیمہ بھٹو کو سپریم کورٹ نے آخر کار انصاف دے دیا. ہمارے پروگرام نیوز بیٹ نے حلیمہ بھٹو, جو کہ اپنے ساتھ ہونے والے ظلم پر خاموش ہونے کے بجائے نہایت حوصلے اور بہادری سے انصاف کے لیے جدوجہد کر رہی تھی, اس کی آواز حکومت کے ایوانوں تک پہنچانے کے لیے بار بار آواز اٹھائی. حلیمہ بھٹو کو اپنے پروگرام میں بلا کر اس سے ہونے والی ناانصافی کی کہانی آپ تک پہنچائی. اس میں سما ٹی وی کی کاوشوں کا یقیناً بہت بڑا ہاتھ ہے. چیف جسٹس آف پاکستان نے آج یہ بات کھل کر کہی کہ یقیناً پاکستان کے جو میڈیا کو آزادی دی گئی ہے, سما ٹی وی نے ثابت کر دیا کہ حلیمہ بھٹو کو اس کے گھر پہنچا کر اس کو انصاف مل گیا. اسی خوشی کی خبر کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. اب کل آپ سے ملاقات ہوگی. ڈو رائٹ ٹو اس آن newsbeat@sama.tv اور جوائن اس آن فیس بک آن نیوز بیٹ وتھ فریا ادریس. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.